کی بات ہے، وہ کربلا کی بات ہے۔ یہ شیعہ سنی ابحاث میں، جیسے میں نے آغاز میں گفتگو کی، ان الجھنوں میں ہمیں کیوں الجھایا گیا، کیوں پھنسایا گیا؟ آپ یہ میں نے بات کی، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور ساری بات کوفیوں پہ ڈال دی جاتی ہے، کیا حسنین کریمین کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو آپ حدیث مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہیں۔ کیا بچپن میں حضور نے ام فضل کو وہ خواب جو سنایا، جناب ام فضل نے آ کے اور حسنین کی شہادت کی بشارت نہیں دی تھی آقا کریم نے، اور آقا کریم نہیں روئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے، وہ طویل واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، کیا یہ نہیں بتا دیا گیا تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا؟ کیا حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی نہیں دی گئی تھی شیشی کے اندر؟ کیا جنگ نہروان اور صفین سے واپسی کے دوران مولا کائنات نے کربلا میں وہ مقامات نہیں بتائے تھے؟ ایک ایک مقام بتایا، یہاں میرا علی اکبر گرے گا، یہاں علی اصغر کو تیر لگایا جائے گا، یہاں عباس علمدار کے بازو کاٹے جائیں گے۔ تو پھر یہ شعر کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوفیوں پہ الزام ڈال کے باقی لوگ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ کوفیوں نے بے وفائی ضرور کی، بالکل کی کوفیوں نے بے وفائی، خطوط لکھے امام علی مقام کو اور پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن کیا عزیزان محترم یہ کربلا راتوں رات ہوئی تھی؟ نہیں۔ کیا یہ حادثہ تھا؟ نہیں۔ کیا یہ اچانک برپا ہو گئی، رونما ہو گئی؟ نہیں۔ 26 رجب کو ولید ابن عقبہ نے مدینہ کے اندر امام علی مقام کو گورنر ہاؤس پہ بلا کے کوئی بات کی تھی۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا وہ بات؟ میں وہ بات تک آنے سے پہلے میں کربلا ہو جانے کے بعد یزید کے دربار کا ایک پس منظر پیش کرتا ہوں۔ جب یزید نے کہا تھا کہ کاش میرے بدر کے اشراف زندہ ہوتے، دیکھ لیتے، آج وہ دیکھ لیتے۔ یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ کیا تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ سب ایسے ہی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تاریخ کی کتب میں لکھے ہوئے اس کے یہ اشعار، اور جیسے شاہ جی نے پڑھا امیر فاضلی کا شعر کہ یہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد کھچتے کھچتے کربلا تک آ گئی، یہ بجا کہ سر مقتل ہدف تو ہی تھا، مگر اصل میں دشمنی احمد مختار سے تھی۔ یہ یزید نے کہا ہے تو تب شعراء نے لکھا ہے تاریخ میں۔ اب یہاں پر سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ بدر میں کیا ہوا تھا۔ کربلا تو آپ نے سنی نا، میں کربلا پہ ہی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اور 26 رجب کو جب بیعت طلب کی گورنر ہاؤس میں، اور 28 رجب کو امام مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 6.5 ماہ، 6 مہینے اور 12 دن۔ راتوں رات کربلا ہو گئی، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا، ان کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا، لیکن کوفے والوں کی جرت نہیں کہ وہ امام علی مقام کو دھوکہ دے سکے۔ یہ مشیت الہی نے لکھ رکھا تھا، یہ طے تھا کہ جب اس کے دین پر مشکل وقت آئے گا تو ایک ہی گھرانہ ہے جو کام آئے گا۔ اگر مکہ کے اندر اس کے دین پر مشکل وقت آئے گا تو آپ کو کام آنے والے گھرانے میں سر فہرست ابو طالب ہے، اور اگر اس کے بعد دین میں مدنی زندگی میں اگر دین پہ مشکل وقت نظر آئے گا تو حیدر کرار نظر آئے گا، بدر کے اندر بھی حیدر کرار نظر آئے گا، احد میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ رضوان آسمان سے لگائے گا، خندق میں عمر ابن بد کے مقابلے میں ضربت عبادت ثقلین کی بشارت حیدر کرار کے لیے ہوگی، خیبر میں علم حیدر کے نام ہوگا، حنین میں جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے جائیں گے وہ حیدر کرار کے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بھی آقا کریم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب دین میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور کوئی آ کے یہ کہے گا کہ کدھر ہیں علی اور عباس، بنی تیم کے لوگ آج خلافت پہ بیٹھ چکے ہیں، نکلو عباس اور علی گھر سے باہر، میں مدینے کی گلیاں شام کے فوجیوں سے بھر دیتا ہوں اور خلافت کی دعوے داری کرو۔ اور اس وقت مولا کائنات باہر نکل کے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے اندر اپنی قوت حیدری سے اس خلافت کو مضبوط کریں گے اور یہ کہہ کے
کہ اے سرداران مکہ کے بیٹے، اے قریش کے سردار، اے طلقاء کی اولاد، اے طلقاء میں سے تم آزاد ہونے والے شخص، تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ اور پھر کربلا میں بھی تو ابو طالب ہی ہے نا. بے شک یہ 18 سال کا جو جس کے جگر پہ تیر لگا ہے، یہ ابو طالب ہی تو ہے. یہ 6 ماہ والا بھی ابو طالب ہی تو ہے. یہ 32 سال والا کٹے شانوں والا بھی تو ابو طالب ہی ہے. یہ نسل ابو طالب ہی تو ہے. یہ جو پروان چڑھ رہی ہے، تو بدر میں جو نکلے تھے نا، 3 لوگ بدر میں نکل کے سامنے آئے. انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو پھر کروں گا، صرف حوالہ دے کے میں تیز نکل پھر اگلی نشست میں کروں گا. عتبہ پڑھ رکھیے نام. 3 لوگ. میں نام بھی نہیں لیتا. میں نام نہیں لیتا. یہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں لوگ خود تلاش کریں ڈھونڈیں. نام لوں گا، تفصیلی بات کروں گا اس میں. ادھر سے انصار صحابہ کرام نکلے. علامہ صاحب بڑی عشق کی بات ہے. انصار صحابی نکلے مقابلے میں، تو جو سردار مکہ تھا، جو کفار کا سردار تھا، اس نے یوں دیکھ کے کہا کہ تم لوگ تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے. اپنے تفاخر کا اظہار کیا اور کہا ہمارا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ عرب والوں کو بھیجو، وہ جو وہاں سے مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو نکالو. ہم تم سے نہیں لڑتے، ہمارا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تم کمی کمین ہو، ہم خاندان والے ہیں، ہمارا حسب اور نسب ہے، ہم عالی خاندان سے ہیں، ہم قریش سے ہیں، نکالو باہر ان کو. تو انصار نے ایک جملہ کہا تھا جو کربلا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضور ہمارے پاس مہمان بن کر تشریف لائے ہیں، جب تک ایک انصاری بچہ بھی زندہ ہے تم یہاں سے پار نہیں جا سکتے. ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن جب انہوں نے تکرار کی تو آقا کریم نے واپس بلایا. تو حضور کے خیمے سے 3 لوگ نکلے. ایک کا نام حمزہ ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب. 3 عبد المطلب کے بیٹے نکلے اور جناب حمزہ نکلے اور عجیب چال میں نکلے اور نکل کے عتبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ہوں حمزہ ابن عبد المطلب، یہ ہے علی ابن ابی طالب اور یہ ہے عبیدہ ابن حارث. ہم بنی ہاشم کے سردار ہیں. کیا ہم تمہاری ٹکر کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا جوڑ تمہارے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اب جب 26 رجب کو بیعت امام طلب کی گئی تھی ایک فاسق اور فاجر کی طرف سے، آج لوگ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک چھوٹی FIR لکھتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید بد کردار تھا. لیکن چونکہ وہ کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، اور ہمیں ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی نہیں ملتا کہ اس نے کہا ہو کہ کربلا انجام دی جائے. یہ سارا قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اس لیے یزید پہ لام نہیں کرنی چاہیے. میں قربان جاؤں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کے اوپر کہ جنہوں نے جب یہ ایک جملہ سوشل میڈیا کے اوپر سنا تو القول المتین لکھ کر نہ صرف یزید کے اوپر لعنت کا جواز دیا بلکہ یزید کے کفر کا فتویٰ. بے شک حق ہے. یزید کے اوپر لعنت کرنے میں بھی اگر ہم سوچیں گے، اور آج محرم کے دنوں میں ہماری مساجد کے اندر امام علی مقام کا ذکر نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے یا تو اپنی اس مسجد کا خطیب بدل دیجئے یا پھر اپنے بچوں کا یزیدی ہونے کا انتظار کیجئے. اگر محرم کے دنوں میں بھی آپ کی مساجد میں امام علی مقام کا ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ذکر ہوگا پھر؟ جنہوں نے دین بچایا ہے، جو دین است حسین ہے. اب 26 رجب کو جو امام علی مقام نے کہا نا، جو امیر فاضلی سے شعر سے بات چلی تھی، امام نے کیا کہا تھا؟ علامہ صاحب نے بھی شاید ذکر کیا، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. امام علی مقام نے صرف انکار بیعت نہیں کیا تھا بلکہ ایک نظریہ دیا تھا. بلکہ اگر میں اس کو یوں کہوں، تاریخ اسلام کے بعد آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ پہلا 2 قومی نظریہ تھا. آپ نے پاکستان اور ہندوستان کا تو 2 قومی نظریہ پڑھا ہے نا. یہ پہلا 2 قومی نظریہ تھا.
بدر میں بھی 2 قومیں سامنے آئی تھی، انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا ہاشمیوں کو باہر بھیجو، ہماری جنگ ہاشمیوں کے ساتھ ہے۔ اور خلافت راشدہ کے خلاف بھی جب بغاوت ہوئی، خروج ہوا تو ہاشمیوں کے خلاف ہوا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کوئی خروج نہیں ہوا، جناب فاروق اعظم کے خلاف نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی کے خلاف نہیں ہوا۔ جب ایک ہاشمی سردار خلافت راشدہ پہ مزین ہوا تو ان کے خلاف خروج کیا گیا۔ 2 قومی نظریہ تھا۔ امام علی مقام نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی تجھ جیسے کی یا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، دونوں الفاظ، اس جیسے کی بھی اور تجھ جیسے کی بیعت نہیں۔ کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ امام کو پتا تھا، قرآن کریم میں ذکر ہے نا شجرہ طاہرہ کا اور شجرہ ملعونہ اور شجرہ خبیثہ کا۔ امام جانتے تھے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کون ہوں، میری والدہ گرامی کا کیا نام ہے اور میرے والد کا کیا نام ہے، میرے جد کون ہے، میرے نانا کون ہے، میرے دادا کا کیا کردار ہے، اور یزید کی کیا حیثیت تھی کہ وہ امام سے بیعت طلب کرے۔ کس چیز کی بیعت طلب کر رہا تھا یزید؟ اس کی بیعت طلب کر رہا تھا کہ جو خلافت امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی نے خیرات میں یزید کے خاندان کو دے دی تھی، واپس اسی کی بیعت حسین سے طلب کر رہا تھا۔ جو خیرات میں حسن دے دے، جو تخت وار دے، اسی کی بیعت امام حسین سے طلب کی گئی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمیں تعویلات دے کے اس ذکر سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس بیعت والے عنوان پہ میں 28 رجب سے ہی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ جتنا مختصر سا آپ نے وقت کہا تقریباً وہ پورا ہو چکا۔ اس ذکر کے لیے تو کوئی ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا ذکر کرتے رہے وہ کم ہے، لیکن میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری بات کر کے 2 جملے مصائب کے آج کے حوالے سے کر کے میں گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ 26 اور 28 رجب پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی جانب گئے اور 3 محرم کو جب خطہ نینوا پر پہنچ گئے اور غادریہ کی زمین خرید کر وہاں پر خیمے لگائے گئے، اور خیمے لگانے کے بعد امام علی مقام امام حسین نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا اور وہاں وفاداری طلب کی۔ 9,22,000 30,000 18,000 40,000 مختلف روایات ملتی ہیں، جتنی بھی آپ کر لیں، لیکن ہر جگہ تاریخ میں علامہ صاحب آپ کو یہی ملے گا کہ یزید گورنروں کو خطوط لکھ کر فوج بڑھاتا رہا، اور میرے امام علی مقام آپ کے امام نے صرف ایک شخصیت کو خط لکھ کے بلایا۔ میں قربان جاؤں حبیب ابن مظاہر کی قسمت پہ، میں رشک کروں حبیب کی قسمت پہ کہ جہاں چراغ بجھا کے امام نے کہا تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، وہاں ایک کو خط لکھ کے بلایا کہ حبیب ہم پر مصیبت آ گئی ہے، میں یہ خط لکھ رہا ہوں، میں سفر میں ہوں، عصر عاشور تیرا کربلا میں انتظار کروں گا، اگر تو پہنچ سکا تو پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت تجھ سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تیرا بچپن کا دوست حسین ابن علی۔ یہ مختصر سا خط لکھا، میں قربان جاؤں حبیب ابن مظاہر کے اوپر، اور خط میں ایک جملہ لکھا کہ جب میرا خط تجھے پہنچے تو سارے کام چھوڑ کر تو کربلا کی طرف چلے آنا۔ علامہ صاحب میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، حبیب ابن مظاہر کے گھر پر جب قاصد آیا نا، جب دستک ہوئی تو حبیب کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ پوچھا کون؟ کہا میں قاصد ہوں اور حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ بلایا، اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا اس کے سامنے رکھا، خط پڑھا، خط کو چوما، اور ایک نوالہ کہتے ہیں حبیب کے ہاتھ میں تھا۔ حبیب نے وہ نوالہ وہیں پہ چھوڑ دیا، چھوڑ کے اندر خیمے میں چلے گئے، اپنی تلوار لی، اپنی زرہ لی، اپنا سامان لیا۔ بیوی آئی، کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو حبیب؟ کہا تمہیں خط نہیں پڑھا؟ فرزند رسول نے مجھے بلایا ہے، مجھے طلب کیا ہے، اور کہا سارے کام چھوڑ کے حبیب تو کربلا کی جانب آ جائے، اس کے بعد حبیب پہ ایک نوالہ بھی حرام ہے۔ اب جب تک میں نصرت امام کے لیے امام کے پاس نہ پہنچ جاؤں مجھے چین نہیں ملے گا۔ ایسے جانثار اصحاب تھے حسین کے، لیکن افسوس کہ ہماری اہل سنت کو کیا ہو گیا؟ آج ان لوگوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج زہیر ابن کہن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج جناب جون کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟
حضرت وہب قلبی کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت عباس علمدار کی بہادری اور شجاعت کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں جس کا شعر کا بھی حوالہ دیا اور ابھی آپ نے پڑھا کہ وہاں سے طلب کیا، ایک بندے کو امام نے بلایا، اور میں نے اپنے آغاز کے اشعار میں بھی پڑھا کہ حر آیا نا، شب عاشور کے بعد صبح حر آیا اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ. تفصیل طلب بات ہے، میں اس میں نہیں جاتا. اور علماء نے لکھا، اور جناب حضرت مولانا شفیع اکاڑوی نے بھی اپنی خود کتب میں لکھا اور دیگر نے بھی، یہ نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا. کتنی آسانی سے آج لوگ کوفیوں پہ بات ڈال دیتے ہیں. ساری عمر مولوی اپنی تقریروں میں یہ تقریر کرتا رہا، یہ نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا. اور پھر باہر آ کے کہتا ہے کوفیوں نے بلایا اور کوفیوں نے مار دیا اور کسی کو پتہ نہ چل سکا. تو وہ جو فوج شام آئی تھی وہ کدھر تھی جس سے حر نکل کے آیا تھا؟ تقریر میں منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حر امام علی مقام کے پاس آیا، آنکھوں پہ پٹی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قدم امام علی مقام پہ اپنا چہرہ مس کیا، معافی طلب کی. امام علی مقام نے پٹی کھولی، ہاتھ کھولے، کہا حر میں نے معاف کیا. کہا میں نے بہت زیادتی کی امام، آپ سے میں نے راستہ روکا. اور یہ حر وہ ہے کہ جس نے 2 محرم کو امام علی مقام امام حسین کا راستہ روک کے کربلا کی طرف کیا. اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ کیسے امام نے ان کو پانی پلایا. اور وہ جب گھوڑے کی مہار امام کی پکڑی تو غازی عباس گھوڑے سے اترے اور اپنی تلوار باہر نکال دی. حضرت علی اکبر جلال میں آئے اور نکلے اور کہا کہ حر تیری یہ جرت کہ تو نواسہ رسول کے گھوڑے کے ناکے کی سواری کے مہار پکڑنے کی کوشش کرے اور اتنی بے ادبی اور گستاخی کرے، تیری ماں تجھ پہ روئے، تیری اتنی مجال. تو حر نے ہاتھ باندھ کے کہے کہ اے فرزند رسول، میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا، میں تو بغیر وضو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. یہ کرامت تھی سیدہ کائنات کی کہ حر نے سیدہ کے لیے جو محبت اور ادب کا درجہ رکھا. حر کو جنت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، امام بھی مل گئے، کوثر بھی مل گئی، مصطفیٰ بھی مل گئے، مرتضیٰ بھی مل گئے. سبحان اللہ. یہ سیدہ کے نام کی کرامت ہے. اور حر کون تھا؟ کمانڈر ان چیف تھا ایک دستے کا. اب آپ نے وہ سلطان العارفین کے اشعار سن رکھے ہیں، 18,000 نمازیں یہاں بھی تھی، اذانیں وہاں بھی تھی، اذانیں یہاں بھی تھی، جمعہ بھی پڑھا گیا، نمازیں بھی پڑھی گئی. اور وہ مشہور آپ نے سنا کہ جب شمر نے کہا کہ جلدی حسین کا سر کاٹو کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے. میں ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ 9 محرم تک کی رات تک حر کہاں پہ تھا؟ اللہ اللہ انہمتا علیہم سے میں نے بات شروع کی. حر نے نمازیں کہاں پڑھی؟ یزیدیوں کے ساتھ بغض امام میں پڑھی نا. جی بالکل، کمانڈر تھا نا. جی 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 بغض امام حسین میں نمازیں پڑھی نا. کیا اس میں کوئی شک ہے جو امام کا راستہ روکے وہ امام کا دشمن نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہ امام کا مخالف نہیں ہے، بالکل ہے. وہ مبغض نہیں ہے، وہ شامی کوفی نہیں ہے. بالکل ہے. 9 محرم کی شب تک اور صبح جب عاشور کا دن آیا حر یزیدی فوج میں تھا. اب تک جتنی نمازیں پڑھی وہ حب آل بیت میں نہیں تھی، بغض آل بیت میں تھی. ایاک نعبد اگر کافی ہوتا تو حر نمازیں تو ادھر پڑھ رہا تھا لیکن اس کی نمازوں میں حسین نہیں تھا. اس کی نماز میں حسین نہیں تھا. بے شک. واہ 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 واہ، کیا درود تو پڑھ رہا تھا، اس کی مجبوری تھی، لیکن دل میں حسین نہیں تھا. شب عاشور تک بغض امام میں نمازیں پڑھتا رہا اور مجھے تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ حر آیا ہو اور امام کے قدموں سے لپٹنے کے بعد اس نے جب اجازت چاہی ہو تو حر نے کوئی نماز ادا کی ہو. حر نے نماز ادا نہیں کی، امام سے اجازت لے کر جنگ لڑنے چلا گیا اور معافی کے 2 جملے کہے. امام معافی ہے. حر نے کہا، امام نے کہا حر تجھے معاف کیا، گلے سے لگایا، تجھے معاف بھی کیا، تجھے اپنا بھی لیا اور تجھ سے جنت کا میں وعدہ بھی کرتا ہوں. حر رویا اور حر نے کہا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی مہار پکڑی تھی تو پیچھے جو شہزادیاں بیٹھی تھی وہاں تذبذب کا
اچانک اظہار ہوا تھا، رونے کی کیفیت تھی، کیا میں ان شہزادیوں سے بھی معافی مانگ سکتا ہوں؟ خیمے سے جناب فضا کی آواز آئی، بھائی خیمے سے جناب فضا کی آواز آئی کہ مولا حسین علی کی بیٹیاں حر کو سلام کرتی ہیں، حر کی عظمت کو سلام کرتی ہیں کہ حر آپ کے پاس آ گیا۔ اب حر نے نماز کوئی ادا نہیں کی عزیزان محترم، جتنی نمازیں ساری زندگی پڑھتا رہا وہ شامیوں اور کوفیوں کے ساتھ پڑھتا رہا، دل میں بغض اہل بیت رکھتا رہا۔ اگر نماز خالی کافی ہوتی تو ایاک نعبد کا مطلب جہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی اللہ 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 پکارتے رہو۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کا عشق نہیں ہے، تو آقا کریم کی حدیث ہے نا کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں۔ بے شک اگر تم رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو، کعبے کے ساتھ ہاتھ بس کیے ہوئے ہیں اور روزے کی حالت میں ہو اور طواف کر کے رکے ہوئے ہو، لیکن تمہارے دل میں بغض اہل بیت ہے، تو تم جو چاہے مرضی مرو، تم ہم میں سے نہیں۔ یہ وحید کس کے لیے تھی؟ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اب جب حر چلا تو امام علی مقام نے کہا، حر میں تجھے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، تیرے بیٹے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، تیرے غلام کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ میں پوچھتا ہوں مولا حسین، انہوں نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے تو کوئی نیک کام نہیں کیا، انہوں نے تو ابھی عمل صالح کیا ہی نہیں، امر بالمعروف کیا ہی نہیں، نہی عن المنکر کیا ہی نہیں، صرف ایک نیکی ہے حر کے پلے میں، وہ نیکی یہ ہے کہ یزیدی فوج کو چھوڑ کے حسین کے قدموں کے ساتھ مست ہو گیا۔ کہا تمہیں نہیں پتا حسین کے قدموں کے ساتھ جو مست ہوتے ہیں ان کا مقام کوئی عام نہیں ہوتا۔ جب حسین کی پیدائش ہوئی تھی تو دنیا والے نہیں، ایک آسمانی مخلوق میں سے بھی تھا جس نے فرشتوں کو کہا تھا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرے پر جل چکے ہیں، حسین کے قدموں سے مست کر دینا۔ میری جو کوتاہی اور میری اس سے پر چلے گئے تھے، حسین کی برکت سے وہ سبحان اللہ، وہ فطرس بھی تو تھا نا، تو جو حسین کی قدموں سے مس ہو جائیں وہ فطرس بن جایا کرتے ہیں یا حر بن جایا کرتے ہیں، پھر وہ لعنت اللہ نہیں رہتے بلکہ علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ یہ نعرہ حر کا تھا کہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزار سجدے جبین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے جبین حرم پہ ہوں لیکن، حاصل نہ ہو روح عبادت تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے، بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔